السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ اچھا، یہ آج ایک برڈ آیا ہے، یہ بھی ریڈ نیپڈ شاہین ہے، میل ہے اور اڈلٹ برڈ ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت برڈ ہے۔ ویسے تو منگایا ریلیز کرنے کے لیے تھا، لیکن خوبصورت اتنا ہے برڈ کی نیت بدل گئی ہے اور ارادہ ہے ابھی سے انشاءاللہ ٹرین کریں گے اور رکھیں گے، اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میں۔ تو یہ ریڈ نیپڈ شاہین ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں جو ہنلی چوز جو تھی بالکل جو ینگ ہے وہ میرے ہاتھ پہ تھی، اور آپ کو میں نے کمپلیٹ انفارمیشن دی تھی اس کے بارے میں کہ مائگریٹری برڈ ہے، مائگریٹ کر کے آتا ہے اور زیادہ تر پہاڑوں میں یہ پایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ ٹریپ ہوتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت پرندہ ہے اور اس کو انشاءاللہ ٹرین کریں گے۔ ابھی بالکل وائلڈ ہے، میں اس کی اب ہڈ اتارنے لگوں۔ یہ دیکھیں، بائٹ بھی کرتا ہے، بالکل وائلڈ برڈ ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت برڈ ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ نظر بات سے بچائے۔ یہ برڈ جو ہے خاص طور پر ریگستانی علاقوں کے لیے ہنٹنگ کے لیے بیسٹ برڈ ہے۔ اس سے بیسٹ برڈ کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب کہ فالکن، میں یہ شاہین کی بات نہیں کر رہا، کہ فالکن جو ہے ریگستانی علاقے کے لیے، جو ڈیزرٹ ایریا ہے اس میں یہ جو ہے فالکن سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ ذرا اس کی رینج زیادہ ہوتی ہے اور یہ دور تک جو ہے مار کرتا ہے۔ تو ریگستانی علاقے کے لیے جو ہے فالکن بیسٹ ہے، اور جو ہمارا جنگلی علاقہ ہے جیسے پنجاب کا علاقہ ہے اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ ہاک فیملی کا جو بھی برڈ ہے جیسے شکرا ہو گیا، بادشاہ ہو گیا، جرا، باز، وہ جو ہے بیسٹ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اگر کوئی شہر میں رہتا ہے، جیسے میں لاہور میں رہتا ہوں، تو شہری علاقے کے لیے جو اربن ایریاز جتنے بھی ہیں اس کے لیے شکرا سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ مختلف جو ہیں فالکن فیملی ہے، ہاک فیملی، اور اس کی نسلیں ہیں، اور جیسے ایگل ہیں اس کی مختلف نسلیں ہیں۔ جو شکرا ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا پرندہ ہوتا ہے ہاک فیملی کا، جس کا میل ہوتا ہے چپکا۔ اس کے بعد ہاک فیملی میں آ جاتا ہے بادشاہ، جس کا میل جسے کہتے ہیں بشینہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے باز، جسے گوشوک کہتے ہیں، اور اس کا میل ہوتا ہے جرا۔ اور اسی طرح آپ فالکن فیملی میں آ جائیں تو جیسے شکرا ہاک فیملی کا سب سے چھوٹا برڈ ہے، اسی طرح فالکن فیملی، فالکن میں زیادہ نسلیں ہیں تھوڑی سی، فالکن فیملی کا سب سے چھوٹا برڈ جو ہے وہ ترمتی ہے۔ ترمتی میں کئی نسلیں ہیں، ایک جو کیسٹرل ہے اسے بھی عام طور پر بدوار کہتے ہیں، اسے بھی آپ ترمتی کی نسل میں لا سکتے ہیں۔ ایک ریڈ ہیڈڈ مارلن ہوتی ہے جسے لال سری ترمتی کہتے ہیں، اسے بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، وہ تو ترمتی ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے جسے ریگی ترمتی کہتے ہیں، کچھ لوگ کوئلہ بھی کہتے ہیں۔ تو بلیک ہیڈڈ مارلن جو ہوتی ہے وہ مائگریٹ بھی کر کے آتی ہے، اور میرے خیال سے لوکل بھی وہ پائی جاتی ہے۔ یہ برڈ ریگستانی علاقوں کے لیے بیسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے شہری علاقے میں اسے رکھنا ہے تو آپ اسے لوور وغیرہ پہ ٹرین کر سکتے ہیں، لوور وغیرہ کے لیے بیسٹ ہے، لیکن میرے خیال سے ہنٹنگ کے لیے پنجاب میں اس کے لیے جگہ نہیں صحیح، جیسے خاص طور پر شہری علاقوں میں ہنٹنگ کے لیے اس کے لیے جگہ نہیں ٹھیک، کیونکہ یہ دور تک نکل جاتی ہے، یہ برڈ کو چیز کرتی رہتی ہے، اس کا کوئی نہیں پتہ کہاں جا کے اس نے ہنٹ کرنا ہے، کب جا کے اس نے سپیڈ پکڑنی ہے، چیزنگ کے دوران کب اس نے سپیڈ پکڑنی ہے برڈ کے پیچھے۔ جو ہوتا ہے گلاب چشم، وہ فوراً ہی سپیڈ پکڑ لیتا ہے، شروع سے سپیڈ پکڑتا ہے اور جلدی ہنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جلد از جلد کوشش کرتا ہے کہ میں پکڑ لوں۔ اور یہ جو ہے یہ تھوڑا سا نکلنے دیتی ہے برڈ کو آہستہ آہستہ پیچھے۔ آپ نے اگر ہنٹنگ ویڈیوز دیکھی ہوں تو یہ آہستہ آہستہ برڈ کے پیچھے سپیڈ اپ ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت برڈ ہے، اڈلٹ ہے جسے تریناک کہتے ہیں، یہ ریڈ نیپڈ شاہین، اور یہ
انشاءاللہ اسے ٹرین کریں گے اور آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے ٹریننگ کی. یہ آپ غور سے دیکھیں. اس میں فالکن فیملی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ترمتی ہوتی ہے. ترمتی کی آپ کو 3 نسلیں بتائی ہیں، جس میں کیسٹرل، ریڈ ہیڈڈ مرلن اور بلیک ہیڈڈ مرلن ہوتی ہے. اس کے بعد فالکن فیملی میں شہینہ آ جاتی ہے، جس میں ریڈ نیپڈ شہین ہوتی ہے. ایک اس میں آپ کہہ لیں کہ بلیک شین جسے کہتے ہیں، ایک بلیک شین ہوتی ہے. یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے پیراگرائن آ جاتی ہے، جسے بیری کہتے ہیں اردو میں. تو پیراگرائن ہوتی ہے. اس کے بعد سیکر فالکن آ جاتا ہے. پھر اب ایک اور بریڈ جو ہوم بریڈ ہے، جسے جیئر فالکن کہتے ہیں، وہ پیراگرائن اور سیکر کا کراس بریڈ ہے. پیراگرائن فالکن کی اور سیکر فالکن کی کراس بریڈ ہے وہ. تو یہ ابھی بالکل وائلڈ ہے، اسے 1-2 دن ہی ہوئے آئے ہوئے، جس کی وجہ سے اس طرح پھڑک رہی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گی. ابھی اس میں ڈر بھی بہت زیادہ ہے، بائٹ بھی کرتی ہے. اور یہ اس کا پیار کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ایسے رکھیں. یہ اس کے جو بھی فالکن برڈ ہے نا، جو بھی فالکن فیملی کا برڈ ہے، اس کی آپ چیسٹ پہ پیار کریں. اس طرح کوئی کنکری وغیرہ لے لیں، یہ کاٹے اسے تو اس کی عادت جو ہے کاٹنے کی پھر چھوٹ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں بائٹ کر رہی ہے اس وقت. اور اسی طرح آپ نے اسے ٹیم کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہے، ہاتھ پہ اٹھا کے رکھنا ہے. اس کی اسی طرح عادت جو ہے آہستہ آہستہ بائٹ کرنے کی چھوٹ جائے گی. تو اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ یہ عام طور پر آج کل فیس بک پہ بہت زیادہ ہیں لوگ، ان سے برڈ پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن انہیں ہینڈل کرنے کا نہیں پتہ ہوتا. سب سے جو پہلی مین چیز ہے کہ یہ صرف کچا گوشت کھاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کھاتے، کوئی چیز بھی نہیں کھاتے، صرف کچا گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کچھ فیڈ نہیں ہے، کچھ نہیں انہیں دینا چاہیے. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس برڈ آ جاتا ہے، انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا فیڈ کیا کروانی ہے. اور جب نیا برڈ آپ کے پاس وائلڈ برڈ آتا ہے تو اگریسو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کئی دفعہ فیڈ نہیں بھی کرتا. تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یا تو آپ اسے ہوڈ میں فیڈ کروائیں، اسے اپنے ہاتھ پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، برڈ کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ فیملیئر کریں، تاکہ وہ برڈ آپ کے ساتھ جب فیملیئر ہوگا تب ہی وہ کھانا شروع کرے گا. کچھ میٹھے پرندے بھی ہوتے ہیں جو ویسے جلدی بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں، اتنے اگریسو ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے ہی نہیں کچھ دن شروع میں. تو برڈ کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. بے شک آپ اسے شروع میں زبردستی کھلائیں، کیونکہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر امیون سسٹم بھی ان کا کمزور ہوتا ہے، اور ان پہ جو ڈیزیز کوئی بھی بیماری ہوتی ہے وہ اٹیک کر جاتی ہے. خاص طور پر سردیوں کے موسم میں انہیں جو ہے نزلے کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے. جتنے بھی برڈز آف پرے ہیں، تو اگر کمزور نہ ہو تو نزلے کی شکایت نہیں ہوتی. یہ نزلہ ہوتا ہی تب ہے انہیں جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میری جو بگنر فالکنرز ہیں ان سے یہ التجا ہے کہ وہ جو ہے سب سے پہلے شکرا رکھیں، یا پھر جو کیسٹرل فالکن ہوتا ہے وہ رکھیں. اس سے وہ شروعات کریں اور پھر آہستہ آہستہ بڑے برڈ پہ ہیں. تو پہلے ہی آپ کو آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنی چاہیے. پہلے ہی آپ کو جو ہے نہیں جانا چاہیے آپ بڑا برڈ رکھ لیں اور آپ سے ہینڈل نہ ہو. پہلے آپ چھوٹے برڈ کو رکھیں. اگر ہاک فیملی کا آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ شکرا رکھ لیں. اگر فالکن کا شوق ہے آپ کو تو آپ کیسٹرل رکھ لیں. اس سے آپ شروعات کریں، اسے آپ ٹیم کریں، اسے ٹرین کریں. جب اس پہ آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا پھر آپ بڑے برڈ پہ. پہلے ہی آپ جو ہے بڑا برڈ نہ رکھیں. تو یہ برڈ آیا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں سے اس کے بارے جو انفارمیشن ہے اور جو اپنے خیالات ہیں شیئر کروں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.